بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ حکومت پاکستان نے اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے بیرونی قرضوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں، جس کے تحت جولائی سے مارچ 2021 تک حکومت نے 7 ارب 41 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کا بیرونی قرضہ حاصل کیا، اور اسی مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں پاکستان نے 4 ارب 86 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا قرض واپس بھی کیا۔ دوستو، چیزیں سمجھ سے باہر ہیں کہ پہلے 4 ارب ڈالر قرض واپس کیا اور اس کے بعد 7 ارب ڈالر قرضہ پھر لے لیا۔ چائنا نے پاکستان کو سیف ڈپازٹ کی مد میں 1 ارب ڈالر فراہم کیے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو 1 ارب 24 کروڑ 70 لاکھ ڈالر قرض فراہم کیا۔ عالمی بینک نے 2 ارب 25 کروڑ ڈالر میں سے پاکستان کو 93 کروڑ 80 لاکھ ڈالر قرض دیا۔ فرانس نے 3 کروڑ 48 لاکھ ڈالر، امریکہ نے 8 کروڑ 62 لاکھ اور چائنا نے 14 کروڑ 75 لاکھ ڈالر قرض فراہم کیا۔ یاد رہے دوستو، یہ ڈالرز ہیں، روپے نہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومتی پالیسیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کی معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اس مالی سال جولائی تا اپریل محصولات یعنی ٹیکس 14% اضافے سے 3780 ارب تک پہنچ گیا۔ ٹیکس محصولات میں اضافے پر FBR قابل تعریف ہیں۔ دوستو، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ FBR لوگوں کا خون چوسنے پر قابل تعریف ہے۔ بہرحال وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ FBR نے اپریل 2021 میں 384 ارب کے محصولات اکٹھے کیے، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں 240 ارب روپے اکٹھے ہوئے تھے۔ اس طرح ایک ماہ کے دوران اپریل 2020 کے مقابلے میں محصولات میں 57% اضافہ ہوا۔ حکومتی پالیسیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے۔ سمجھ سے بالا تر ہے دوستو کہ جب معیشت گامزن ہے تو پھر اور قرضہ لینے کی ضرورت کیا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں بلدیاتی انتخابات کے دوران ڈیوٹی سر انجام دینے والے 700 سے زائد اساتذہ کورونا میں مبتلا ہو کر زندگی کی بازی ہار گئے۔ اساتذہ یونین کے ترجمان ڈاکٹر RP مشرا نے بتایا کہ اتر پردیش میں ہونے والے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں ڈیوٹی انجام دینے والے 700 سے زیادہ اساتذہ کی کورونا سے ہی موت ہو چکی ہے۔ اگر ووٹوں کی گنتی کو مؤخر نہیں کیا گیا تو مزید تباہی کا خدشہ ہے۔ بھارت میں کورونا کی ہولناکی کے باوجود ریاست اتر پردیش میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد کیا گیا، جو اپریل کے پہلے ہفتے سے شروع ہو کر گزشتہ روز ختم ہوا اور اب گنتی کا عمل جاری ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں 15,000 سے زائد اسکول ٹیچرز نے انتخابی عملے کے طور پر ذمہ داریاں نبھائی تھیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بھارت میں کورونا کے تیزی سے پھیلاؤ کی وجہ کمبھ میلے اور انتخابات کو قرار دیا گیا تھا، جس کا ذمہ دار وزیر اعظم مودی کو ٹھہرایا گیا ہے۔ آسٹریلیا میں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ سے بری طرح متاثر بھارت سے آنے والے افراد کو ملک میں داخلے پر 5 برس قید اور جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ آسٹریلیا نے 15 مئی تک بھارت سے آنے والے مسافروں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس پابندی کا اطلاق بھارت میں مقیم آسٹریلوی شہریوں پر بھی ہوگا، جبکہ خلاف ورزی پر قید اور جرمانے کی سزا کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آسٹریلوی حکومت نے تسلیم کیا کہ سزا اور جرمانہ سخت ہیں، لیکن اس کی ضرورت تھی اور بہت سوچ وچار کے بعد عائد کیا گیا ہے، جس کا مقصد ملک اور قوم کو خطرناک وبا سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ اقدام اس وقت اٹھایا گیا جب بھارت سے براہ راست پروازوں پر پابندی کے باوجود 2 آسٹریلوی کرکٹرز جمعرات کے روز بھارت سے بذریعہ قطر وطن واپس آئے تھے،
اور کچھ مسافروں کا کورونا ٹیسٹ مثبت بھی آیا تھا۔ ماں ایک ایسا لفظ ہے جسے سنتے ہی سب سے پہلے دماغ میں جو چیز آتی ہے وہ تحفظ ہے۔ ماں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتی، اور اس طرح کے کئی واقعات ماضی کا حصہ ہو گئے ہیں جن میں ماؤں نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ ایسے ہی واقعے کی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک بطخ نے اپنے بچوں کو سانپ سے بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بطخ اپنے درجنوں بچوں کے ساتھ ایک بل میں بیٹھی ہوتی ہے کہ ایک سانپ اس بل میں گھس آتا ہے۔ بطخ خطرے کو محسوس کر لیتی ہے لیکن وہ بل سے بھاگنے کی بجائے اپنے پروں کو پھڑ پھڑانا شروع کر دیتی ہے تاکہ اس کے سارے بچے بل سے نکل جائیں اور سانپ کی توجہ اس کی طرف ہو جائے، اور یہی ہوتا ہے کہ بچے بھاگ جاتے ہیں جبکہ سانپ بطخ کو جگڑ لیتا ہے۔ پاکستانی حکومت 5G ٹیکنالوجی کو پاکستان میں متعارف کروانے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے۔ دنیا 4G کے بعد اب تیز ترین رفتار رکھنے والی انٹرنیٹ سروس 5G پر منتقل ہو رہی ہے، جس کے لیے موبائل کمپنیوں نے 5G فونز بھی مارکیٹ میں پھیلا دیے ہیں۔ حکومت 5G ٹیکنالوجی کو متعارف کروانے کے لیے تیزی کے ساتھ کوشش کر رہی ہے، اور دسمبر 2021 تک 5G سروس کے فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی بھی کر لی گئی ہے۔ اس منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ٹیلی کام کمپنی زونگ کے ساتھ مل کر اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل میں 5G سروس کا ٹرائل بھی کیا جا چکا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس برس جنوری میں زونگ اور موبلنک 5G کے ٹرائل کر چکے ہیں، جس کے دوران ویڈیو کال ٹیسٹنگ میں انٹرنیٹ کی سپیڈ 1.5 GB فی سیکنڈ رہی تھی۔ باپ کا پیار لازوال ہوتا ہے، اور اب کینیڈا میں ایک باپ نے اپنے پیدائشی جسمانی نشان سے احساس کمتری میں مبتلا اپنے 8 سالہ بیٹے کے احساس کو کم کرنے کے لیے خود ایک تکلیف دہ عمل سے گزرتے ہوئے اپنے جسم پر اس سے بھی گہرا ایک نشان ٹیٹو کے ذریعے بنوایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 سالہ بیٹا اپنے جسم پر پیدائشی نشان کی وجہ سے پریشان تھا اور سوئمنگ پول میں بھی اپنی شرٹ اتارنے سے کتراتا تھا۔ اس احساس کو کم کرنے کے لیے اس کے والد نے جسم کے اسی حصے پر ٹیٹو سے ڈیزائن بنوایا جہاں بچے کے جسم پر قدرتی نشان موجود تھا۔ اس عمل سے باپ کو تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا پڑا، کیونکہ یہ کوئی ڈیزائن نہ تھا بلکہ جسم کو کھدوا کر اس کا رنگ تبدیل کرنے کا مشکل کام تھا، جس میں انہیں بہت درد بھی محسوس ہوا، لیکن اپنے بیٹے کی خوشی کی وجہ سے انہوں نے یہ سب اطمینان سے برداشت کیا۔ باپ نے اپنے بیٹے سے یہ راز چھپائے رکھا اور ایک دن اپنے بیٹے کو سوئمنگ پول لے گیا اور وہاں اس کا انکشاف کیا۔ اس موقع پر بیٹا ہکا بکا رہ گیا اور اس کے بعد اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا۔ والد نے اپنے بچے کو یہ احساس دلایا کہ وہ اس کیفیت میں اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے والد بھی اس کے ساتھ ہیں۔ تاہم ٹیٹو بنانے والے فنکار ٹونی نے بھی اعتراف کیا کہ جلد کی رنگت بدلوانے کا یہ عمل بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور اسے بنانے میں 30 گھنٹے لگے، جو کئی مراحل میں 6 سے 8 ہفتے میں مکمل ہوا۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف میری لینڈ اسکول آف میڈیسن میں ہونے والی تحقیق میں دریافت ہوا ہے کہ اگر کورونا کے مریض کم مقدار میں ایسپرین کا استعمال کریں تو ان میں کورونا کی پیچیدگیاں اور موت کے خطرات کم ہو سکتے ہیں۔ تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ کورونا مریض جو ایسپرین کا استعمال کرتے رہے ہیں ان کے ICU وینٹی لیٹر تک پہنچنے کے امکانات دیگر مریضوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے، تاہم اگر اس پر کلینکل ٹرائل کیے جائیں جس سے یہ امر حقیقت ہوئی تو ایسپرین بڑے پیمانے پر پہلی دستیاب دوا بن جائے گی جو اموات کی شرح کو روک سکتی ہے۔ مصر کی پولیس نے ایک 57 سالہ بھکاری خاتون کو گرفتار کیا ہے اور تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ وہ 30 لاکھ پاؤنڈ اور 5 رہائشی عمارتوں کی مالک ہے۔ بھکارن کا بھانڈا اس وقت پھوٹا جب وہ اپنا کام ختم کر کے ویل چیئر سے اتر کر پیدل گھر کے لیے روانہ ہونے لگی تو پولیس نے یہ منظر دیکھ لیا۔
اور اسے گھر سے حراست میں لے لیا۔ خاتون کٹی ہوئی ٹانگ کا بہانہ بنا کر ملک کے مختلف علاقوں میں بھیک مانگتی تھی۔ تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ خاتون کو کسی قسم کی بیماری نہیں ہے اور اس نے بھیک مانگ مانگ کر اثاثے بنا لیے ہیں۔ اس سے قبل دوستو لبنان میں بھی ارب پتی بھکاری عورت کو گرفتار کیا گیا تھا۔ لبنان کی سڑکوں پر بھیک مانگنے والی خاتون کے بینک اکاؤنٹس میں 1.25 ارب لبنانی پاؤنڈ موجود ہونے کا انکشاف ہوا تھا۔ خاتون ہاسپٹل کے باہر بھیک مانگتی تھی۔ پاکستانی کرنسی میں یہ رقم 13 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اسی طرح دبئی کی ایک مسجد کے قریب بھی ایک خاتون کو بھیک مانگتے پایا گیا جو اپنی لینڈ کروزر سے تھوڑی دیر پہلے اترتی تھی۔ بھارت میں بھی اسی طرح ایک بھکاری کو پکڑا گیا تھا جس کی رقم گننے کے لیے پولیس کو 8 گھنٹے لگے۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع دیوبند کی شیخ الہند کالونی کی رہائشی خاتون نے شوہر کی موت کا ڈھونگ رچا کر مکان فروخت کر دیا۔ پولیس نے شوہر کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ خاتون کے شوہر نے پولیس کو دیے گئے بیان میں بتایا کہ 7 سال قبل اس نے شیخ الہند کالونی میں 100 مربع گز کا ایک پلاٹ خرید کر مکان تعمیر کروایا تھا۔ پیشے سے مزدور ہوں اور زیادہ وقت کام کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتا ہوں۔ بیوی نے علاقے کے 3 زمین مافیاؤں سے ساز باز کر کے فرضی دستاویزات تیار کروائیں اور مجھے مرا ہوا ظاہر کر کے مکان فروخت کر دیا۔ اسے مکان کے بیچے جانے کے بارے میں چند روز پہلے ہی معلوم ہوا ہے۔ اب ان افراد کی جانب سے 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور مطلوبہ رقم ادا نہ کرنے پر زبردستی گھر سے نکالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔